نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کی ایک تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور محرم کی 10 تاریخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور 20 محرم الحرام یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آپ مؤذن رسول ہیں اور دنیا کے پہلے مؤذن۔ دنیا کی پہلی اذان اگر کسی نے دی تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہجری 20 محرم الحرام دمشق کے اندر آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی قبر مبارک بھی دمشق میں ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 60 سال تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر جو ہے 60 سال تھی۔ آپ کا نام بلال ہے، والد کا نام رباح ہے، اور والدہ کا نام حمامہ ہے، اور آپ حبشے کے رہنے والے ہیں۔ آپ کا جو وطن ہے وہ حبشہ ہے، آپ حبشے کے رہنے والے تھے۔ والد صاحب بھی غلام تھے، والدہ بھی غلام تھی، یعنی عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو جمعہ، اسی کے آپ غلام تھے، یعنی آپ کا پورا خاندان ان کا غلام تھا۔ آپ کی پیدائش کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً 8 سے 10 سال تھی، یعنی آپ چھوٹے ہی تھے، تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی 3 بہنیں تھیں، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بہنیں تھیں، اور آپ اکیلے بھائی تھے۔ والدہ نے آپ کی پرورش کی ہے، کیونکہ والد صاحب جو ہے وہ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، لیکن آپ تھے غلام، یعنی پہلے سے ہی والد صاحب بھی غلام ہے، والدہ بھی غلام ہے، یعنی پہلے سے ہی غلام ہے۔ تو بکتے بکاتے آپ حبشے سے عرب آ گئے، اور عرب میں آپ کو عبداللہ ابن جدعان نے خرید لیا۔ چند دن کے بعد عبداللہ نے سوچا کہ یہ میرے کام کا نہیں ہے، یہ کالا کلوٹا ہے حبشی، اور حبشے کا رہنے والا ہے، لہٰذا یہ میرے کام کا نہیں ہے، سیاہ کلر کا آدمی، میرے کام کا تو کوئی اور غلام ہونا چاہیے جس کا رنگ جو ہے وہ صاف ستھرا ہو اور بہادر ہو، طاقتور ہو، کیونکہ آپ کوئی زیادہ تندرست نہیں تھے، آپ جو ہے زیادہ ایسا موٹے بھاری بھرکم نہیں تھے، بلکہ آپ کی جو صحت تھی وہ درمیانی تھی۔ تو عبداللہ ابن جدعان نے چند دن کے بعد آپ کو امیہ ابن خلف کو بھیج دیا، اور امیہ ابن خلف اسلام کا بہت سخت دشمن، کٹر دشمن تھا۔ اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے نفرت اس کے دل کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کی بکریاں چرایا کرتے تھے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بس آپ کا یہی کام تھا کہ اس کی بکری چرانا، اونٹ چرانا، اور گھوڑے اس نے پالے ہوئے تھے، گھوڑے چرانا، زیادہ تر آپ بکریاں چراتے تھے اس کی۔ تو امیہ ابن خلف جو بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، اس نے بڑا ظلم کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے بڑا ظلم کیا۔ لیکن خدا کا کرنا دیکھیں، ایک دن ایسا آیا کہ جب جنگ بدر ہوئی 2 ہجری 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، رمضان کے مہینے میں، تو جنگ بدر میں یہ امیہ ابن خلف اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، لڑنے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ آیا۔ یہ امیہ ابن خلف جو تھا وہ بہت بھاری تھا، بہت بھاری انسان تھا، یعنی بہت موٹا تھا یہ۔ تو جب جنگ بدر میں آیا، جب اس کو معلوم ہوا کہ اب تو ہم ہارنے والے ہیں اور ابو جہل کو مار دیا گیا ہے، تو یہ بھاگنے لگا پہاڑوں میں، کیونکہ پوری جنگ پہاڑوں میں، تو پہاڑوں میں بھاگنے لگا۔ تو موٹا انسان تھا، اور موٹے انسان کو تو بھاگنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، موٹا انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، تو اپنے بیٹے کو لے کر بھاگنے لگا۔ تو جب پہاڑوں میں بھاگ رہا تھا تو نیچے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی اس کے اوپر، تو فوراً جو ہے وہ تلوار لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ تو پہاڑوں میں جا کر اس کے بیٹے کو بھی قتل کیا، اور پھر اس کو بھی قتل کیا۔ یہ کس کے ہاتھوں سے قتل ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ جس ظالم نے حضرت بلال پر اتنا ظلم کیا، خوب آپ پر ظلم کیا، وہ کیا کیا ظلم کیا وہ بھی آپ کے سامنے ابھی آئیں گے۔ تو یہ بھاگ نہ سکا پہاڑوں میں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا، کیونکہ اس کا بیٹا بھی کلمہ نہ پڑھ سکا اور یہ ظالم بھی کلمہ نہ پڑھ سکا، بعد میں اس کو قتل کیا، یعنی دونوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، یعنی آپ کا بدلہ بھی پورا ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دشمن جو حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا، اور اسلام کا جو کٹر دشمن تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو طرح طرح کی آوازیں نکالتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھاتا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کرتا، تو اس کا قتل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے ہاتھوں سے کرایا؟ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے قتل کرایا۔ تو بہت اچھا ہوا،
ماشاءاللہ یہ چند دن کے بعد ہی جو ہے جہنم میں پہنچ گیا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ امیہ ابن خلف جو ہے اس کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ اب آپ کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ غار حرا میں جاتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ تو آپ کو بھوک لگی، تو جب آپ کو بھوک لگی تو آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور بھوک لگی تو وہ غار حرا جو ہے وہ گھر سے بھی دور ہے۔ اب وہ زمانہ فون کا تو زمانہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فون کر دیتے حضرت خدیجہ کو، بھئی مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانے لے کر آؤ، یا کوئی یہ اب جو ہے آرڈر کا زمانہ ہے، زومیٹو والوں کو آرڈر کر دی تو کھانے لے کے آ جاتے ہیں، تو یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک لگی تو آپ غار حرا سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور سیاہ رنگ کے ہیں، وہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں اندر حضرت ابوبکر، تو ہم کو بھوک لگی ہے، اگر تم چاہو تو اپنے جو یہ بکریاں ہیں ان بکری کا دودھ ہمیں پلا دو۔ تو کہا یہ میرے مالک کی بکری ہے۔ حضرت بلال نے کہا میں مالک کی اجازت کے بنا آپ کو کیسے دودھ پلاؤں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا یہ نبی ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا یہ حضور ہے، ان کو کیا معلوم کون ہے۔ لیکن دیکھیں ابھی اسلام نہیں ہے، ابھی ان کو اسلام سے کوئی واسطہ پڑا نہیں ہے، نہ ان کے اندر اسلام آیا، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچائی پہ قائم ہے، امانت دار ہے۔ بکریاں ایک ظالم کی ہیں اور جو اسلام کا دشمن ہے، جو یہودی ہے، اس کی بکریاں ہیں، اور اسلام ابھی نہیں ہے ان کے اندر، لیکن پھر بھی حضرت بلال کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت بلال نے کہا کہ میں یہ بکریاں میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، مالک کوئی اور ہے، میں مالک کی اجازت کے بنا آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بکریاں تمہارے پاس ایسی ہیں جو دودھ دینے والی ہیں، کچھ بکریاں ایسی ہیں جو دودھ دینے والی نہیں ہیں، تو ایک بکری ہمارے پاس ایسی لے کر آؤ جو دودھ نہیں دیتی ہے۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ حیران ہوئے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی جو بکری دودھ دیتی نہیں ہے اس کا آپ کیا کرو گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ لانا تمہارا کام ہے، اس بکری کو ہمارے پاس لانا تمہارا کام ہے، اور اس کے تھنوں سے دودھ دینا یہ اللہ کا کام ہے، تم لے کر آؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی بکری لے کر آئے جو لنگڑی تھی، اور وہ اپنے لنگڑے پن کی وجہ سے دودھ بھی نہیں دے سکتی تھی، اس سے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ یہ بکری دودھ دے سکتی ہے۔ تو جب لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو بکری تھی، بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور ایسا بھر گئے کہ بکری کے تھنوں سے دودھ ٹپکنے لگا۔ تو یہ سارا منظر جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، تو حضرت بلال بڑے پریشان ہوئے، یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، یہ وہ بکری ہے کہ جو لنگڑی بکری ہے، اور اس بکری سے ہم نے دودھ کی امید چھوڑ دی تھی، یہ بکری کبھی اس نے دودھ دیا ہی نہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے ہاتھ لگایا اور بکری کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا اور سارے برتنوں کو بھر لیا، جتنے آپ کے پاس برتن تھے وہ سارے بھر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غار حرا کے اندر سے آ گئے، انہوں نے بھی دودھ پیا۔ تو بلال نے پوچھا، حضرت بلال نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں کہ آپ نے جو ہے ایسی بکری کو ہاتھ لگایا جو لنگڑی تھی اور دودھ دی تھی، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عرب کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا ہاں میں نے سنا تو ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، کہاں کے ہے، کیا مسئلہ ہے، لیکن مجھے پتہ ہے عرب کے اندر کسی نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، وہ شخص میں ہی ہوں، اور میرا نام محمد ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب جب حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرامات دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا کہ بکری کے تھنوں سے دودھ نکل آیا، تو فوراً سمجھ گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہے، کیونکہ میں نے آج تک نہ ایسا واقعہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں یہ موویز نہیں چلتی تھی، کیونکہ اب تو لوگ موویز کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے خوب پاگل بنا رہے لوگوں کو، لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں تھا۔ اب یہ بھی جو دکھا رہے ہیں الٹی سیدھی چیزیں بھی سب جھوٹی باتیں ہیں، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اب انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا واقعہ دیکھا، نہ کسی کے کانوں سے سنا، تو وہ حیران ہو گئے، یہ تو عجیب سا واقعہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد تو یقین کر لیا کہ یہ سچ میں نبی ہیں اللہ کے۔ حضرت بلال نے کہا کہ رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، پھر میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی آپ ہی کے خدا کو خدا ماننا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ آپ کی جو ہے وہ دل کی دنیا اس واقعے سے بدل گئی جب آپ نے یہ واقعہ دیکھا کہ
بکری کا تھن دودھ سے بھر گئے تو آپ کے دل کو دنیا بدل گئی اور اپنا کلمہ پڑھا اور فوراً جو ہے وہ آپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں نمبر کے مسلمان ہیں، یعنی آپ نے 7ویں نمبر پر کلمہ پڑھا۔ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت بلال ہیں، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابوبکر ہیں، اور عورتوں میں خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں نمبر کے مسلمان ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صحابی وہ تھے جن لوگوں نے مکے کے اندر کلمہ پڑھا اور جن لوگوں نے پہلے کلمہ پڑھا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، اور ایک لمبی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تعریف فرمائی۔ تو یہ بھی اسی آیت کے مصداق میں آتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ 7ویں نمبر کے مسلمان ہیں۔ تو جب کلمہ پڑھ لیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، اور قل هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، یہ پورا ان کو جو ہے ایک ترتیب بتا دی گئی۔ اس وقت تک کوئی نماز پڑھنے کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا، نماز فرض نہیں ہوتی، نہ روزے فرض تھے، کچھ فرض نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں بس صرف اتنا ماننا ہے اللہ ایک ہے، بس اور کچھ ماننا نہیں ہے، صرف یہ بولنا اللہ ایک ہے، بس یہ بولنا ہی ایک، یہ سمجھا کہ اس زمانے میں کلمہ پڑھنا اپنے لیے مصیبت کے دروازے کھولنا، اپنے لیے پریشانیوں کے دروازے کھولنا، یعنی خود کو جہنم میں دھکیلنے کے برابر ہے۔ اس زمانے میں صرف یہ بولنا کہ اللہ ایک ہے، یہ جو بت ہیں یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو عرش پر ہے، وہ خدا ہے۔ صرف یہ بولنا، یہ ماننا، بس یہی ایسا لوگوں کے نزدیک جرم تھا کہ اگر کوئی آدمی صرف یہ بول دے کہ اللہ یہ خدا نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو رب آسمانوں میں ہے، عرش پر ہے، وہ ہے اللہ، یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ بولنا ہی ایک عذاب تھا اس زمانے میں۔ تو اسی لیے حضرت ابوبکر نے آپ کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، جو عرش پر ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیونکہ وہ تو 360 بتوں کو پوجتے تھے، اور وہ 360 بت کسی نے بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کو سمجھا دیا کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہے، ہمارا خدا وہ ہے، نہ ان کو اپنے ہاتھوں سے کوئی بنا سکتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اور یہ بتایا کہ یہ ساری باتیں آپ کے درمیان، آپ کے دل میں رہنی چاہیے، آپ کے اور میرے درمیان کی باتیں ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ہی دل میں رہنی چاہیے۔ اور ابھی اسلام کو چھپا کر رکھو، آپ ابھی اسلام کو کسی کو بتانا نہیں ہے، ابھی اسلام کو ظاہر نہیں کرنا ہے، جب وقت آئے گا تو جب ظاہر کیا جائے گا، ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو آپ چلے گئے یہ بات سن کر، تو چند دن تک تو چھپایا کلمے کو، لیکن کلمہ دل کے اندر ایسا اتر چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ایسی دل میں کے اندر اتر چکی تھی کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے آپ۔ تو آپ اکیلے میں جب رہتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے رہتے تھے آپ۔ تو ایک مرتبہ امیہ ابن خلف نے، جو آپ کے مالک تھے، کیونکہ آپ تو غلام تھے، تو بھیجا کہ فلاں جو ہے فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں لات و عزیٰ ہے، یعنی لات و عزیٰ ان کے بتوں کے نام تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو بلال سے کہا کہ تم جاؤ وہاں سے وہ بت لے کر آؤ۔ تو بت لینے گئے، تو کیونکہ امیہ تو بت پرست تھا، وہ بھی بتوں کو پوجتا تھا۔ تو جب آپ گئے وہاں پر تو آپ نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی حضرت بلال نے، تو ان بتوں کے چہرے پر مٹی ڈال دی، اور وہ مٹی ان کے چہرے پر لگ گئی۔ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ اے بتو، یہ جو تمہارے چہرے پر مٹی لگ گئی ہے، اس مٹی کو صاف کرو۔ کئی مرتبہ آپ نے کہا یہ مٹی کو صاف کرو، مٹی کو صاف کرو، اس مٹی کو صاف کرو جو تمہارے چہرے پر لگ گئی ہے۔ اب وہ بت اگر خدا ہوتے تو کچھ کرتے بھی، یا انسان ہوتے تو کر سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ تو ایک مورتی ہے، بت ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو حضرت بلال نے ایک عجیب بات کہی، بہت عجیب بات، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو حضرت بلال نے بت کو مخاطب ہو کر کہا، بت کی طرف اشارہ کیا، بت سے کہا کہ اے بت، جب تو اپنے چہرے سے اس مٹی کو نہیں ہٹا سکتا تو ہمیں ہدایت کا راستہ کیسے دکھا سکتا ہے۔ بتوں سے کہا کہ بتو، جب اپنے چہروں پر سے تم یہ مٹی نہیں ہٹا سکتے، تمہارے چہرے پر جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہم ہی صاف کریں گے، اور ہمارے لوگوں نے تمہیں بنایا ہے، جب تم اپنے چہرے سے اپنے مٹی نہیں ہٹا سکتے جو تمہارے چہرے پر لگی ہوئی ہے، اپنی ہی مٹی، تو تم ہمیں ہدایت کا راستہ کیسے دکھا سکتے ہو، کیسے صراط مستقیم پر چلا سکتے ہو، کیسے ہمیں جنت تک پہنچا سکتے ہو۔ اب یہ جو آپ جو کر رہے تھے، آپ نے جو مٹی ڈالی اور بتوں سے اس بات کو کہا، تو ایک دوسرا غلام تھا، تو اس دوسرے غلام نے سارا واقعہ دیکھ لیا۔ اب حضرت ابوبکر نے تو سمجھایا تھا ظاہر نہیں کرنا ہے، اب ان کو نہیں معلوم تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اب وہ جو دوسرا غلام تھا اس نے دیکھ لیا،
अब वो फ़ौरन देखने के बाद उमैया को जो है उसने शिकायत लगा दी, उमैया इब्न खल्फ को, कि वो तो बुतों के ऊपर उसने ऐसे मिट्टी डाली और वो इस तरह के अल्फाज बोल रहा है। वो लगता है कि लात उज़्ज़ा को मानने वाला नहीं है, वो किसी और को अपना खुदा मानता है। अब बस जो उमैया इब्न खल्फ था वो शर्मिंदा हुआ। वो इसलिए शर्मिंदा हुआ कि ग़ुलाम कलमा पढ़ रहे हैं, ग़ुलाम मुसलमान हो गया और हम लोग तो सरदार हैं, हम लोग सरदार होकर कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, ग़ुलाम कलमा पढ़ रहे हैं, तो हमारी बेइज्जती की बात है, इसमें तो हमारी इज़्ज़त जा रही है। अब वो एकदम बहुत शर्मिंदा हुआ, गुस्से में बिल्कुल एकदम गुस्से से लाल हो गया, कहा कि बुला कर लेकर आओ, क्योंकि उस ज़माने में कलमा पढ़ना ही अपने लिए मुसीबत के दरवाजे खोलना है, अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। उस ज़माने में अगर कोई आदमी कलमा पढ़ लेता था तो उस पर इतने जुल्म होते थे। आप सहाबा के और सहाबिया के वाक़यात देखें उठाकर, कितना जुल्म हुआ उन पर। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के बारे में देखें आप, उनके चचा ने उन पर कितना जुल्म किया सिर्फ कलमा पढ़ने के लिए। तो इसी तरह उमैया इब्न खल्फ जो है, इसको भी बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हम लोग सरदार हैं, हम लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा ग़ुलाम कलमा पढ़ रहा है, तो ये तो मेरे लिए बड़ा डूब मरने का मकाम है। तो उसने हज़रत बिलाल को बुलाया कि बिलाल को फ़ौरन बुलाओ। तो बिलाल को जब बुलाया तो हज़रत बिलाल को पहले उसने खूब कोड़े मारे, जितना हो सके उतना खूब कोड़े मारे, खूब तबीयत से कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे कि उन कोड़े को उस वक्त में गिना नहीं गया किसी से, इतना मारे कि वो थक गया, मारता रहा, जब मार के थक गया और कहा कि जब तक तू मोहम्मद का इनकार नहीं करेगा, जब तक तू उस खुदा का इनकार नहीं करेगा जिस खुदा को तू मान रहा है अब, और जब तक मैं तुझे मारता रहूँगा, तो उस खुदा को छोड़, मोहम्मद का इनकार कर, उस अल्लाह का इनकार कर और लात उज़्ज़ा की पूजा कर, लात उज़्ज़ा को मान, मोहम्मद को और मोहम्मद का रब को मत मान। लेकिन उनके दिल के अंदर ईमान ऐसा उतर चुका था कि उनको अल्लाह तबारक व तआला से और इस दीन से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी सच्ची मोहब्बत हो चुकी थी कि उनकी ज़बान से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती कि कुल हुवल्लाहु अहद, अहद अहद की आवाज़ निकलती कि अल्लाह तो एक ही है, ये जो तुमने बुत बनाए हुए ये खुदा नहीं है, खुदा तो एक ही है। और उस खुदा का ना कोई चेहरा है, ना उस खुदा को कोई अपने हाथों से बना सकता है, क्योंकि वो खुदा ऐसा है कि ना उस खुदा को किसी ने पैदा किया, ना उस खुदा ने किसी को पैदा किया, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसका कोई चेहरा है, और ना उसको कोई अपने हाथों से बना सकता है, ना किसी ने उसको देखा है। खुदा तो वो है। बस क्या था, उसने जब ये सुना कि आप इस तरह बातें कर रहे हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गर्म रेत पर, अब मक्के के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ मिट्टी की ज़मीन नहीं है बल्कि रेतीली ज़मीन है। मिट्टी तो थोड़ी ठंडी हो भी जाती है, लेकिन जो रेतीली ज़मीन होती है, जो रेत होता है, वो कभी ठंडा नहीं होता है, बहुत गर्म रहता है। तो आपको गर्म रेत पर लिटाया गया, आपको नीचे गर्म रेत पर लिटाया, ऊपर से आपके सीने पर एक भारी पत्थर रखा गया, भारी पत्थर, और कहा कि जब तक तू इस रेत पर लेटा रहेगा और ये पत्थर जब तक तेरे ऊपर रहेगा, जब तक तू मोहम्मद का इनकार नहीं करेगा और जिस खुदा को तू मानता है उस खुदा का इनकार नहीं करेगा, उनको छोड़ और तू लात उज़्ज़ा की पूजा कर, इनको मान, ये तेरे खुदा हैं। तो हज़रत बिलाल की ज़बान से एक ही आवाज़ निकलती कि अहद अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह एक ही है, ये खुदा नहीं है, अल्लाह तो एक ही है। और वो परेशान हो गया, आजिज़ आ गया। फिर उसने आग पर लिटाया, आपको आग पर लिटाया तो आपके बदन की जो चर्बी थी, जो गर्मी थी, जो पसीना था, जो पानी था, उस बदन के पसीने से वो आग बुझ जाती थी। तो आपको पूरा दिन जो है वो आग पर लिटाया रखता था और आपके ऊपर सीने पर एक मोटा भारी पत्थर रखता था। कभी आपको आग पर लिटाता, कभी आपको गर्म रेत पर लिटाता, कभी आपको जो है नीचे ज़मीन पर लिटाता, कभी आपको कहीं, हर तरीक़े से उसने जितना हो सका उतना जुल्म किया। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ईमान था, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को भी ऐसा ईमान अता फ़रमाए, हम सब के दिलों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ईमान की ऐसी सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, और हम सब लोगों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला इस्तिक़ामत अता फ़रमाए कि हम लोग भी ऐसे ही जमे रहें दीन पर, जैसा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दीन पर जमे रहे। अब एक दिन बड़ा आजिज़ आ गया, बड़ा परेशान हुआ, मार मार के थक गया, अंगारों पर और आग पर लिटाकर थक गया, पत्थर रखकर थक गया। तो जो नौजवान थे वहाँ के, जो उसके साथ के नौजवान थे, उन नौजवानों को बुलाकर लेकर आया और उसने कहा कि तुम ऐसा करो, ये जो बिलाल है इसके गले में रस्सी डालो और इसके गले में रस्सी डालकर मक्के की हर गली में लेकर इसको फिरो, बग़ैर कपड़ों के खींचते हुए फिरो। इसकी कमर छिल जानी चाहिए और जो है पेट छिल जाना चाहिए, पूरा बदन छलनी छलनी हो जाना चाहिए, जब तक इसको मौत नहीं आती है ऐसा जो है लेकर फिरते रहो, इसको गली गली में लेकर इसको घूमते रहो। तो जो ओबाश नौजवान थे, बदमाश नौजवान थे उस वक्त, उन्होंने आपके गले में रस्सी डाली, मक्के की हर गली के अंदर आपको लेकर घूमने लगे। आपकी कमर वगैरह सब छिल गई, आपका पेट छिल गया और आपका पूरा बदन ज़ख्मी ज़ख्मी हो गया।
صبح سے شام ہو گئی، اسی طرح چلتے چلتے صبح سے شام ہو گئی، شام کو آپ جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے کہ بس بدن کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے آپ کو جو ہے خون نہ نکل رہا ہو۔ اب آپ خود یہ سوچیں کہ ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ صرف اگر وہ چاہتے تو اپنی زبان سے بول سکتے تھے، اپنے ایمان کو چھپا سکتے تھے، دل کے اندر زبان سے بول سکتے تھے ہاں میں لات و عزیٰ کو خدا مانتا ہوں۔ اگر زبان سے اسلام نے اور شریعت نے اتنی اجازت دی ہے، حضور نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں ایسی جگہ پر پھنس جائے کہ اس کو زبان سے کوئی کفریہ جملے بولنے پڑ جائے تو زبان سے ادا کر لے، دل میں تو اس کا جو ہے ایمان ہے نا، اور ایمان کا جو اعتبار ہے وہ زبان کا اعتبار نہیں ہے، دل کا اعتبار ہے۔ زبان سے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، زبان سے تو لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، بعض لوگوں کی زبان ایسی میٹھی ہوتی ہے دل میں ان کا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو زبان کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار جو ہے وہ دل کا ہے کہ دل مانے اس بات کو، دل مانے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ تصدیق بالقلب، یعنی قلب یعنی دل اس بات کی سچائی کی گواہی دے، دل اس بات کو سچ مانے، دل گواہی دے کہ ہاں یہ میں جو کر رہا ہوں یہ سچ ہے، یعنی دل مانے۔ اب دل نے یہ مان لیا کہ ایمان ہے، اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، دل میں یہ ہے۔ زبان سے اگر آپ بولنا چاہتے تو بول سکتے تھے آپ، لیکن نہیں، دل کے اندر ایسی اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت ایسی داخل ہو چکی تھی، کلمے کی محبت اور ایمان پر ایسا مر مٹنے کا جذبہ تھا کہ ہرگز نہیں بولا، کہ ہرگز ایسا کوئی الفاظ نہیں بولا کہ جن الفاظوں سے وہ خوش ہو جائیں ظالم، بلکہ ہر موقع پر وہی الفاظ بولا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہی جو آسمانوں پر ہے۔ اب صبح سے شام تک گلی میں لے کے گھومتے رہے، پھرتے رہے، سارے زخمی ہو گئے، تو شام کو انہوں نے ایک کچرے کے ڈھیر پر لا کر آپ کو پھینک دیا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا، وہ بھی اسلام کا دشمن تھا، تو اس نے کہا کہ تجھ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تجھے ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور تجھے آگ پر لٹایا جا رہا ہے، انگاروں پر تجھے لٹایا جا رہا ہے، تیرے بدن پر جو ہے وہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، اتنا ظلم تیرے اوپر کیا جا رہا ہے کہ تو لات و عزیٰ کو مان لے تو آپ نے منع کیا کہ میں لات و عزیٰ کو ماننے والا نہیں ہوں، چاہے مجھ پر اس سے زیادہ بھی ظلم ہو جائے۔ تو اس کہنے والے نے کہا کہ جب تجھ پر اتنا ظلم ہو رہے ہیں اور جس خدا کو ماننے کے لیے تجھ پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، بلا اس خدا کو بلا، وہ خدا تیرے کام کیوں نہیں آتا، وہ خدا تجھے بچاتا کیوں نہیں ہے، بلا اس خدا کو۔ اگر وہ خدا ہے جس خدا کے لیے تو اتنی مار کھا رہا ہے، اتنے جو ہے ظلم سہ رہا ہے، تو اس خدا کو بلا، تجھے بچانے آتا کیوں نہیں ہے وہ خدا، اس کو بلا۔ تو قربان جائیں حضرت بلال پر، آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، عجیب بات کہا کہ اس زمانے میں جو برتن ہوتے تھے نا وہ مٹی کے برتن ہوتے تھے، اب کیسے برتن ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے۔ ان برتنوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان برتنوں کو جیسا کہ اس زمانے میں مٹی کے پیالے ہیں، مٹی کے جو ہے گلاس ہیں، مٹی کے جو ہے وہ گھڑے ہیں اور مٹی کی ہانڈی ہے کھانا بنانے کے لیے، یعنی سارے جو برتن ہوتے تھے مٹی کے ہوتے تھے، مٹی کا چمچ ہے، مٹی کا گلاس ہے، مٹی کی پلیٹ ہے، مٹی کی کٹوری ہے، تو ہر چیز مٹی کی ہوتی تھی۔ تو وہ جو مٹی کا جو برتن ہوتا تھا اس کو ایسا بجا کر دیکھتے تھے اس زمانے میں، جو بھی مٹی کا برتن لیتا تھا اس کو بجا کر دیکھتے تھے کہ یہ کچا ہے کہ پکا ہے، کیونکہ اس کو بنانے کے بعد پکانا پڑتا تھا۔ اب پکانے کے بعد اگر برتن کو استعمال کریں گے تو پک جائے گا، زیادہ دن چلے گا۔ اگر کسی نے کچے برتن کو استعمال کر لیا تو چند دن کے بعد برتن بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس کچے برتن کو زیادہ استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے جب کسی نے یہ کہا کہ وہ خدا تجھے کیوں بچانے نہیں آتا، اس خدا کو بلا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو جب تم برتن لیتے ہو نا، برتن کو ٹھوک کر بجا کر دیکھتے ہو، برتن کو ایسا بجا کر دیکھتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ہم تو دیکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ بھی مجھے یہی دیکھ رہا ہے، میرا اللہ بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کچا مسلمان ہوں یا پکا مسلمان ہوں، میں سچا عاشق ہوں، میں حضور کا سچا عاشق ہوں یا کچا عاشق ہوں، میں نے سچ میں کلمہ پڑھا ہے یا ویسے جھوٹ موٹ کلمہ پڑھا ہے۔ تو جس طرح تم برتن کو بجا کر اور ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو یہ پکا ہے کچا ہے، میرا اللہ بھی مجھے آزما رہا ہے، ان تکلیفوں کے ذریعے سے میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں کچا مسلمان ہوں پکا مسلمان ہوں۔ لہٰذا یہ تو ظلم ہے ہی، اس سے بھی اگر 100 گنا زیادہ میرے اوپر ظلم ہونے لگے پھر بھی میں اپنی باتوں سے پیچھا نہیں ہٹوں گا، پھر بھی میں یہی کہتا رہوں گا کہ احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لات و عزیٰ جھوٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں ہر موقع پر یہی کہتا رہوں گا، میں اپنی بات سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیسا آپ کا ایمان تھا، کیسا آپ کا جذبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہی ایسا ہی ایمان عطا فرمائے، ایسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، ایسی ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن امیہ ابن خلف ایسا ظالم انسان تھا کہ اس کو اب بھی برداشت نہیں ہوا، آپ پورے زخمی ہو گئے، پورا بدن آپ کا زخمی ہو گیا، لیکن اس ظالم نے حد ہی کر دی ظلموں کی اور خوب ظلم کیا۔ ایک دن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو ریت پر لٹایا ہوا ہے، گرم ریت پر۔ کیسی وہاں پر گرمی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، سردی بہت کم ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، ریتیلی زمین ہے، تو آپ کو ریت پر لٹایا ہوا ہے اور آپ کے اوپر ایک بہت موٹا اور بھاری پتھر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا رنج ہوا آپ کو، اور دیکھا تو دیکھ کر بلال کو دعا دی، حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، مغفرت کی دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تو اس کو بلال کو اس مصیبت سے نکال اور اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور اس کی مغفرت فرما، دعا دی۔ بیت اللہ کے سامنے چلے گئے اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو اتنے میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر آئے، تو حضرت ابوبکر نے رونے کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے، کاش کہ میرے پاس اتنی رقم ہوتی، اتنی دولت ہوتی کہ میں بلال کو خرید لیتا، لیکن کیا کروں، میرے پاس اتنی دولت ہے ہی نہیں کہ میں بلال کو خرید سکوں۔ جب حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے سنے کہ کاش کہ میں ابوبکر کو خرید لیتا، میرے پاس اتنے پیسے ہوتے، تو فوراً ابوبکر اٹھے اور امیہ کے پاس گئے، امیہ کے پاس جا کر پوچھا کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ بھی سمجھ گیا کیونکہ ان کا ماننے والا ہے اور یہ خریدنے آئے ہیں تو سچ میں ہی خریدیں گے، تو امیہ بھی بڑا ظالم تھا۔ امیہ نے کہا کہ اس کی قیمت تو 50 دینار ہے۔ کتنی؟ 50 دینار، اس کی قیمت تو صرف 50 دینار ہے، لیکن تو خریدنا آیا ہے تو میں تجھے اس کو 2000 دینار میں دوں گا، یعنی 50 روپے کی چیز 2000 میں مل رہی ہے۔ اس زمانے میں کوئی لے سکتا ہے کیا؟ اس زمانے میں کوئی آدمی آپ بتائیں، کوئی چیز اگر 50 روپے کی ہے، 50 روپے کی چیز اس زمانے میں 2000 روپے کی کون لے گا؟ اگر دودھ 50 روپے کا 1 لیٹر آتا ہے، وہی دودھ 2000 روپے لیٹر ہو جائے، بتاؤ کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ تو امیہ بڑا ظالم انسان تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ انہی کا تو ماننے والا ہے، انہی کے لیے تو اتنا مار کھا رہا ہے، اور یہ جو ابوبکر آئے ہیں یہ اس کو آزاد کرا کر ہی جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے، تو میں اپنا اچھے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لوں، خوب پیسے مانگ لوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے تو 2000 دینار لینا چاہتا، ٹھیک ہے میں تجھے 2000 دینار دینا تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی زبان سے مکر گیا، اس نے کہا کہ اتنا ہی نہیں بلکہ جو آپ کے پاس ایک رومی غلام ہے، جو خوبصورت غلام ہے، مجھے وہ غلام بھی چاہیے، اور آپ کے پاس جو 2 باندی ہیں وہ باندی بھی چاہیے، وہ خوبصورت روم کا جو غلام ہے، رومی غلام، وہ بھی چاہیے، 2 باندی بھی چاہیے، اور 2000 روپے دینار بھی چاہیے۔ بڑا ظالم انسان تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ لے گا ہی لے گا۔ اب جو حضرت بلال تھے وہ حضور کی پسند تھے، اب حضور نے فرمایا تھا کاش کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں خرید لیتا۔ ان جملوں کی وجہ سے حضرت ابوبکر ہر قیمت پر حضرت بلال کو خریدنا تیار تھے۔ اب ادھر اس ظالم کو بھی معلوم تھا کہ یہ کسی بھی قیمت پر اس کو لیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر گئے، 2000 دینار لے کر آئے، اس ایک رومی غلام کو بھی لے کر آئے جو خوبصورت تھا، اور 2 باندی کو بھی لے کر آئے، یعنی 2 باندی 2000 دینار۔ حالانکہ قیمت کیا ہے بلال کی؟ صرف 50 دینار، صرف 50 دینار قیمت ہے، کیونکہ آپ دبلے پتلے تھے، کمزور سے تھے آپ، اور آپ ایسے خوبصورت بھی نہیں تھے، تو آپ کی قیمت صرف 50 دینار تھی۔ لیکن اس ظالم نے موقع کا فائدہ اٹھایا، 2000 روپے لیے، 2000 دینار، 2 باندی اور ایک رومی غلام جو خوبصورت تھا وہ لیا، پھر حضرت بلال کو دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور سب کچھ لے کر آئے، اس کے حوالے کر دیا اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ جب حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جانے لگے تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یار میں تو آپ کو بڑا چالاک سمجھتا تھا، بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، آپ تو بڑے بیوقوف انسان نکلے، آپ نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، آپ نے صرف 50 روپے، جو 50 دینار کا جو غلام تھا، آپ نے وہ 2000 روپے بھی دی، اس کے لیے 2 باندی بھی دی، غلام بھی دیا، آپ نے تو گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 دکان تھی کپڑوں کی، کپڑوں کی کتنی دکان تھی؟ 5 دکان تھی، 5۔ تو آپ بڑے مشہور تھے کہ آپ تو بڑے ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں اور چالاک انسان ہیں، ہوشیار انسان ہیں، آپ کس سے مار نہیں کھاتے تھے۔ تو یہاں پر امیہ ابن خلف جو ہے وہ حیران ہوا، یار یہ تو عجیب سی بات ہے، کہا کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، میرے نزدیک کوئی آپ عقل والے نہیں ہو، میرے نزدیک تو آپ ایک بیوقوف انسان ہو کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات کی، کہا کہ ابھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی تو اسلام کے اندر نہیں آیا ہے، ابھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کاش تو نے کلمہ پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا، تو نے کلمہ پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ بلال کی قیمت کیا ہے، بلال کو کس نے پسند کیا ہے،
تو نے کلمہ نہیں پڑھا، اس میں بھی ایک مزہ ہے، اور یہ مزہ تجھے پتہ نہیں چلے گا، یہ تو مجھے مزہ آ رہا ہے، اور مجھے اتنی خوشی میری جو 5 دکانیں ہیں، میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، مجھے کاروبار کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، کسی دن مجھے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنا آج میں نے بلال کا سودا کر جو ہے خوشی پائی ہے۔ آج کے دن میں سب سے زیادہ خوش ہوں کہ آج میں نے بلال کو خرید لیا، آج میں سب سے زیادہ خوش ہوں۔ اور کہا کہ یہ تو بہت کم ہے، یہ جو 2000 دینار تو نے مانگے ہیں، 2 باندی اور 1 غلام، یہ تو بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے۔ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، کہاں کا؟ یمن کا حاکم ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا، اور تم مجھ سے یہ کہتا کہ بلال کو میں جب دوں گا تو یمن کی بادشاہت مجھے دے، تو میں اپنی جگہ تجھے یمن کا بادشاہ بنا دیتا، یمن کی حکومت تجھے دے دیتا، یمن کی بادشاہت تجھے دے دیتا، یمن تیرے حوالے کر دیتا، کیونکہ اس زمانے میں جو یمن تھا وہ بڑا امیر علاقہ تھا، بہت جو ہے اس زمانے میں بڑے بڑے جو بادشاہ تھے وہیں رہتے تھے، تو اس لیے حضرت بکر نے یمن کا نام لیا کہ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، یمن کا حاکم ہوتا، تو یمن کی حکومت تیرے حوالے کر دیتا بلال کے لیے، لیکن میں بلال کو ضرور خریدتا۔ کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے بلال کی قیمت کیا ہے، کہ جس بلال کے لیے حضور کے آنسو چھلکے، جس بلال کے لیے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، جس بلال کے لیے حضور یہ فرما رہے ہیں کاش کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں بلال کو خرید لیتا۔ یہ حضور کی پسند ہے، اور جو حضور کی پسند ہوتی ہے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، کوئی دنیا میں حضور کی پسند کی قیمت نہیں لگا سکتا ہے، تو یہ حضور کی پسند ہے۔ اب حضور کی پسند کے لیے میں تجھے یمن کی بادشاہت بھی دے دیتا، یمن کی حکومت بھی دے دیتا۔ تو خیر وہ پریشان ہوا، تو آپ نے کہا کہ جب میں نے اس کو خرید لیا تجھے اس بات سے کیا ہے، تو اپنا کام دیکھ، میں اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر آنے لگے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھاگ کر آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی چلنے لگے اور بھاگ کر آنے لگے، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس طرح نہ جائیں، اس حالت میں نہ جائیں، آپ کی تو اس ظالم نے عجیب حالت بنائی ہوئی ہے، نہ آپ کو برابر ٹائم پہ کھانا دیا ہے، نہ آپ کو کپڑے دیے ہیں، آپ کی ایسی حالت ہے، اس حالت میں آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، اگر اس حالت میں آپ حضور کے پاس جائیں گے تو حضور کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے حضور پہلے ہی جو ہے میں ان کو غم میں دیکھ کر آیا ہوں، جب میں آیا تھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، آپ پھر اگر اس حالت میں آپ وہ حضور کے پاس جاؤ گے تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، تو کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بازار چلو، میرے ساتھ بازار چلو، میں آپ کو نئے کپڑے دلاؤں گا، تو آپ کو بازار لے گئے، تو آپ کو نئے کپڑے دلائے، نئی چپل دلائی اور ایک اچھی خوشبو دلائی، اور آپ پھر حضرت بلال کو اپنے گھر لے گئے، گھر لے جانے کے بعد آپ کو کہا غسل کرو، تو آپ نے غسل کیا، وہ نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور وہ نئی چپل پہنی، تو اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ دیا، حضرت بلال کو اپنا عمامہ دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہی بدل گئی، بڑے خوبصورت نظر آنے لگے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ جو ہے وہ حضور کے پاس چلیے، اب آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اب آپ کو دیکھنے کے بعد حضور کو تکلیف نہیں ہوگی، پہلے آپ کی جو حالت تھی اس کو دیکھ کر اور زیادہ غم میں مبتلا ہو جاتے، اور زیادہ جو ہے تکلیف ہو جاتی، کیونکہ زخم نظر آ رہے تھے، اب وہ کپڑے پہنے تو زخم چھپ گئے، کیونکہ اس زمانے میں جو غلام ہوتا تھا، غلاموں کو کون کپڑے پہنا رہے، غلاموں کو کوئی کپڑے وپڑے نہیں پہناتے تھے، تو اب کپڑے پہنے تو زخم چھپ گئے، امامہ پہنا تو سر کے زخم چھپ گئے، کپڑے پہنے تو پورے بدن کے زخم چھپ گئے، تاکہ زخم چھپ جائے، اور زخم چھپنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم نظر نہ آئے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف دینا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کھڑے ہو گئے بلال کو اور مسکرائے، بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور حضرت بلال کو سینے سے لگایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار مسکرانے لگے حضرت بلال کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کاش کہ تو نے تھوڑے پیسے میرے ملا لیے ہوتے، کاش کہ بلال کو خریدنے میں مجھے بھی شامل کر لیا ہوتا، تھوڑے پیسے میرے بھی ملا لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کیا بلال کی قسمت ہے کہ حضرت بلال کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ میرے بھی تھوڑے پیسے ملا لیے ہوتے، مجھے بھی بلال کی خریداری میں شامل کر لیا ہوتا۔ تو فوراً حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جن پیسوں سے میں نے حضرت بلال کو خریدا وہ پیسے بھی تو آپ کے ہی ہیں، وہ پیسے بھی تو آپ کے ہی ہیں، سب کچھ میرا سب کچھ آپ کا ہی ہے، وہ پیسے بھی آپ کے ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابوبکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر تیرا شکریہ، ابوبکر سے کہا، حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر تیرا شکریہ، تو حضرت ابوبکر ایک دم رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ رسول اللہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میرا شکریہ کیوں آپ جو ہے مجھے شکریہ بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے بلال کو خریدا اس لیے میں آپ کو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے وہ شرمندہ ہوئے، کافی رونے لگے کہ رسول اللہ آپ اس طرح نہ کریں، میرا سب کچھ آپ کا ہے، میرا جو جس مال سے میں نے
حضرت بلال کو خریدا ہے، وہ مال بھی آپ کا ہے، میری دکانیں بھی آپ کی ہیں، میرا گھر سب کچھ آپ کا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو آواز دی کہ خدیجہ آج بلال آئے ہیں، بلال کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ تو تھوڑا کھانا آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، ابو بکر سے پہلے، یعنی پہلے ابو بکر کو کھلاتے تھے، یہاں یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر سے پہلے سے بلال کو کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے۔ کیا قسمت ہے حضرت بلال کی، کیا قسمت ہے۔ اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تم بلال کو لے جا رہے ہو کیا، بلال کو لے کر جاؤ گے، اپنے گھر لے کر جاؤ گے؟ قربان جائیں حضرت ابو بکر کے جملوں پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ میں نے جس وقت بلال کو خریدا اسی وقت میں نے بلال کو آزاد کر دیا۔ میں نے بلال کو خریدا ہی اس لیے ہے کہ میں ان کو خریدنے کے بعد آزاد کر دوں، آپ کے حوالے کر دوں۔ میں نے بلال کو غلامی کے ارادے سے نہیں خریدا ہے، یہ تو پہلے ہی غلام تھے۔ میں نے جو خریدا ہے وہ آزادی کے ارادے سے خریدا ہے، آزادی کے نیت سے خریدا، میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے، یہ ابھی آپ کے حوالے ہیں اور آپ ہی مالک ہیں، یہ آپ ہی کے غلام ہیں، آپ جیسا چاہے کریں۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کیا ڈیوٹی کروں گا، میں کیا کام کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمارے گھر میں رہو گے، ہمارے گھر کا کام کرو گے۔ اس وقت تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ بعض لوگ اس بات کو لے کر وہ جھگڑا کرتے ہیں کہ ایسا کیسا، بھائی اس وقت تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 7 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ 7ویں نمبر کے مسلمان ہیں، تو ابھی تو صرف 7 لوگ مسلمان ہوئے، تو ابھی کہاں قرآن نازل ہو گیا؟ ابھی تو قرآن کی چند آیت نازل ہوئی ہیں، تو پردے کی اس وقت تک آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چکی چلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر کے لیے سامان لاتے، سودا لاتے، گھر کی صفائی کرتے، یعنی پورا گھر کے سارے کام کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، سب کو آپ کھلاتے، سب کی جو ہے آپ پرورش کرتے، سب کو آپ پالتے، یعنی سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تھی اس وقت میں، تو سب کو کس نے کھلایا؟ حضرت بلال نے کھلایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گود میں تھی حضرت خدیجہ کی، تو آپ جو ہے فاطمہ کو کھلاتے، یعنی آپ نے ہی جو ہے سب کو پالا اور سب کو گود میں کھلایا اور سب کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے، گھر میں سارے کام کرتے، یعنی آپ ہی سارے کام کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ جو ہے وہ خادم خاص ہیں، خادم رسول ہیں، سچے خادم ہیں، سچے وفادار، سچے صحابہ اور وفادار صحابہ تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، تو 13 سال تک سارا گھر کا کام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، پورا گھر کا کام۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ قریب رہے ہیں وہ 2 ہی صحابی ہیں، مکے کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی تک یہ آیت نازل نہ ہوئی جو پردے کی آیت ہے، ان آیتوں کے نازل ہونے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے۔ تو یہ 2 خادم خاص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کے جو خادم تو بہت ہیں، یہ 2 وہ خادم ہیں جو گھر کی حد تک خادم تھے، یعنی گھر کا سارا کام کرتے تھے، گھر کا جتنا بھی کام ہوتا ہے سارے آپ کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر 2 خادم ہو گئے، مکے کے اندر 1 ہی خادم تھے۔ یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال تک رہے، 23 سال جن صحابی نے، یعنی حضرت انس ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ اب حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال خدمت کی ہے، کیونکہ مکے کے اندر بھی 13 سال اور مدینہ کے اندر بھی 10 سال، کیونکہ آپ کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ تو ہر سفر، ہر جنگ، ہر غزوہ، جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی جنگیں ہوئی، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہے، حضر ہے، تنائی ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، یعنی ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کون؟ حضرت بلال۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وفات تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک وفات ہوئی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، 23 سال کا عرصہ ایسا گزارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، تو کیسے صحابی ہوں گے؟ پھر مقام کیا ملا؟ مقام کیا ملا؟ 23 سال خدمت کی، مقام کیا ملا؟ مقام یہ ملا، حالانکہ کیسے ہیں؟ قد لمبا ہے اور سیاہ رنگ کے ہیں، نہ ایسے موٹے تازہ ہیں، نہ کوئی مالدار ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، نہ سید ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مقام کیا ملا؟ کیسا مقام ملا کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلال زمین پر چل رہے ہیں، لیکن بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے، قدموں کی جو آواز ہے وہ آواز، یعنی قدموں کی آواز کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی موٹی آواز ہوتی ہے، لیکن وہ قدموں کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کو سنا رہے ہیں، جنت والوں کو سنا رہے ہیں، کیونکہ جنت میں آواز آ رہی ہے، جنت میں حور ہے اور جنتی لوگ ہیں، تو جنتی لوگوں کو اور جنتی حوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلال کے قدموں کی آواز سنا رہے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بلال کا کیا مقام ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو بلال کے قدموں کی آواز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو پوچھا کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے،
اور حوریں تیری آواز سن رہی ہیں، جنتی لوگ تیری آواز سن رہے ہیں، آخر ایسا کون سا عمل ہے؟ یعنی اس زمانے میں یہ چڑھنا اور حسد کرنا، بغض کرنا، کینہ کرنا، اور یہ ایک دوسرے کا جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کا دل میں ایک دوسرے کا جو ہے بغض اور کینہ اور حسد اپنے دل میں رکھ کر لوگ نہیں جیتے تھے۔ اگر کسی صحابی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر دے تو باقی جتنے بھی صحابی تھے وہ ان صحابی کے پاس جا کر ان کا عمل پوچھتے تھے کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ ایسا کون سا کام کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پسند فرمایا ہے، آپ ایسا کون سا کام کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو، یہ پوچھتے تھے اس زمانے میں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی آدمی کے سامنے کسی کی تعریف کر دی جائے، بس اس کے اندر تو حسد اور بغض شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی تعریف کی، میری تعریف نہیں کی، خدمت میں کرتا ہوں، گھر کے کام میں کر رہا ہوں، کھانا میں کھلا رہا ہوں، پانی میں پلا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، ہمارا پڑوسی ہے دوسرے کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے، میری تعریف نہیں کرتا، چلو آج کے بعد تو میری نظروں سے گر گیا۔ یہ آج کے حالات ہے۔ اب اس زمانے کا ایسا حال نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا کہ وہ قدموں کی آواز آ رہی ہے، دنیا میں آ کر پوچھا کہ حالانکہ آپ نبی ہیں، نبی کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ افضل انسان اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تمام انسانوں میں تو نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود، افضل، اعلیٰ، مقدس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پوچھ رہے ہیں بلال سے، بلال تو ایسا تو کون سا عمل کرتا ہے، کس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قدموں کی آواز حوروں کو سنا رہے ہیں، جنتی لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو بلال نے دو باتیں بتائی بلال نے۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ دونوں باتیں ہیں کہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ ایک تو خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے ہی، یہ تو ہے ہی، خدمت کے علاوہ بھی دو باتیں ہیں۔ اب خدمت کے علاوہ دو باتیں اس لیے ہیں کہ اگر خدمت کی ہی وجہ سے یہ مقام ملتا تو ہم لوگ بھی محروم ہو جاتے، لیکن وہ دو باتیں اس لیے ہیں کہ قیامت تک وہ دو کام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس لیے جب حضرت بلال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں، ہمیشہ وضو کے ساتھ، جب دیکھا جب وضو کے ساتھ، وضو ٹوٹا پھر وضو کیا، وضو ٹوٹا پھر وضو کیا، پیشاب کرنے کے بعد فوراً وضو کیا، پاخانہ کرنے کے بعد فوراً وضو کیا، صبح میں اٹھے تو فوراً وضو کیا، یعنی ہمیشہ 24 گھنٹے وضو کے ساتھ رہتے تھے، 24 گھنٹے وضو کے ساتھ۔ اور دوسرا عمل یہ کہ جب بھی آپ وضو کرتے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، اللہ کے شکرانے میں نماز پڑھتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنایا، اسلام جو ہے مجھے عطا کیا، یعنی شکرانے میں نماز پڑھتے تھے۔ تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں، اسی میں جو ہے شکرانے کی جو ہے نیت کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے جب بھی آپ وضو کرتے تھے، اور آپ 24 گھنٹے وضو کے ساتھ رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی تو وہ 2 باتیں ہیں کہ جن 2 باتوں کی وجہ سے تیرے قدموں کی آواز، تو یہاں پر دنیا میں چل رہا ہے لیکن تیرے قدموں کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں کو سنا رہے ہیں، حوروں کو سنا رہے ہیں، صرف ان 2 باتوں کی وجہ سے۔ اب یہ 2 کام ہم بھی کر سکتے ہیں، ہر آدمی وضو کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ کوئی پانی جو ہے وہ ہزاروں روپے میں نہیں آتا ہے، وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ تھوڑا سا پانی چاہیے۔ وضو کے لیے آدمی کو سفر نہیں کرنا ہے، کوئی جو ہے کھڈے نہیں کھودنا ہے، کوئی بلڈنگوں کے اوپر چڑھ کر جو ہے وضو نہیں کرنا ہے، یا کوئی آدمی کو عجیب ایسا کام کرنا ہے کہ عجیب سا کوئی کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب وضو ٹوٹا کہیں بیٹھ کر وضو کر لیا، تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتے، اور جب بھی وضو کرتے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ ان دونوں باتوں کی وجہ سے وہ مقام پایا کہ دنیا کے اندر چل رہے ہیں لیکن قدموں کی آہٹ، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے، جنتی حور، جنتی لوگ جو ہے اس آواز کو سن رہے ہیں۔ کیا مقام ملا، کیسا مقام ملا! تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ایک بات ہے۔ دوسری باتیں جو ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بتائی جائے گی آپ کو۔ ابھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جائیں گے، مدینہ کے واقعات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے تو معراج پر حوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، حوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا بلال کے بارے میں، اور بلال کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ جنت کی جو حوریں ہیں، ان حوروں کے جو گال ہیں، اس گال پر ایک تل ہے، وہ تل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح جو ہے لگایا، اور اس تل سے حضرت بلال کا کیا تعلق ہے، انشاءاللہ وہ باتیں آئندہ جمعے کو آپ کو بتائی جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہی ایسے ہی ایمان عطا فرمائے، ایسے ہی ایمان پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ایسی ہی استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر بھی ایسا ہی ایمان عطا فرمائے، ایسے ہی ایمان کو داخل فرمائے جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔